اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نے جہاں فوجی معاہدوں میں شرکت کی، یعنی ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے مختلف معاہدوں میں شرکت کی، اسی طرح سے جو ہے وہ اتحاد عالم اسلام کی بھی کوشش کی، اور وہ دنیا اسلام کو اقتصادی اور ثقافتی میدان میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کی ترغیب دیتا رہا۔ اور یہ عمل جو تھا وہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، اور 1949 سے ہی پاکستان نے مسلمان ملکوں کے اقتصادی مسائل پر غور کرنے اور ان کے حل کی تدبیر سوچنے کے لیے کراچی میں مسلمان ممالک کے تجارتی اور صنعتی نمائندوں کی ایک کانفرنس منعقد کی، اور اس کی میزبانی کے فرائض جو تھے وہ پاکستان چیمبر آف کامرس نے ادا کیے، مگر در حقیقت اسے حکومت کی مکمل تائید حاصل تھی، اور پاکستان کے وزیر خزانہ غلام محمد اس کے رواں تھے۔ اس کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ اقتصادی مسائل پر سوچ بچار کر کے ایک تحقیقی ادارہ قائم کیا جائے جو مسلمان ملکوں کے اقتصادی مسائل حل کرے گا۔ تو کانفرنس کا دوسرا اجلاس جو تھا، پہلا یعنی کراچی میں ہوا نا، دوسرا اجلاس 1950 میں تہران میں ہوا، ایران کے شہر، اور تیسرا اور آخری اجلاس 1953 میں کراچی میں ہوا۔ پاکستان کی اس کوشش کو دیگر مسلم ممالک نے اتنی سنجیدگی سے نہ لیا جتنی سنجیدگی سے پاکستان نے مسلم ملکوں کے اقتصادی مسائل کو باہمی تعاون سے حل کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ عمل اپنی نوعیت کی ایک کوشش تھی جو پاکستان نے کی، اور اس کے بعد پاکستان نے 2 اقتصادی تنظیمیں قائم کی اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ تو ان میں پہلی جو تنظیم ہے وہ ہے اقتصادی تعاون برائے ترقی کی تنظیم۔ اقتصادی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کو RCD کہا جاتا ہے۔ RCD stands for ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ۔ اچھا، اس کے جو ہیڈنگ ہے پہلا وہ آپ لکھیں، وجوہات کہ یہ کیوں قائم کی گئی۔ پاکستان، ایران، ترکی معاہدہ سینٹو کے رکن تھے، اس سے وقتاً فوقتاً ملتے رہتے تھے۔ تینوں اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ گہرے روحانی، ثقافتی، مذہبی، سفارتی رشتوں میں منسلک تھے، اور سینٹو محض ایک دفاعی معاہدہ تھا۔ اس کا اصل مقصد اشتراکی جو تھا وہ اثر و رسوخ اس کی روک تھام تھا۔ پھر اس میں دوسرے غیر مسلم ممالک شامل تھے۔ تینوں ملکوں کا شمار ترقی پذیر ملکوں میں تھا، اور وہ معاشی لحاظ سے بھی پسماندہ تھے اور اپنے انفرادی مسائل کا پورا استعمال نہ کر پاتے تھے۔ اس ضرورت کے پیش نظر پاکستان، ایران اور ترکی نے اپنے وسائل کا مشترکہ استعمال کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا، جسے معاہدہ استنبول یا علاقائی تعاون برائے ترقی یا RCD یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 ہے جی معاہدہ۔ 20 اور 21 جولائی 1964 کو پاکستان کے صدر محمد ایوب خان، ایران کے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی اور ترکی کے جمال گرسل صدر جو ہیں، ان کی ایک کانفرنس ترکی کے شہر استنبول میں ہوئی، اور تینوں سربراہان مملکت اس بات کو محسوس کیا کہ پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان جو رشتے ہیں ان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ اقتصادی جدوجہد کی ضرورت ہے، اور چنانچہ 21 جولائی 1964 کو تینوں ملکوں کی ایک علاقائی تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا، جسے تینوں ملکوں کے عوام کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی، اور اس فیصلے کا اعلان ایک مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے کیا جو بیک وقت کراچی، تہران اور انقرہ سے جاری ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اغراض و مقاصد جو تھے وہ کیا تھے، یعنی مقصد کیا تھا نا اس تنظیم کے بنانے کا، کہ تینوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینا، رکن ممالک کے ایوان ہائی تجارت کے درمیان رابطے اور تعاون قائم کرنا، پھر مشترکہ مقاصد کے جو منصوبے ہیں ان کے لیے مختلف قسم کی مشترکہ صنعتوں کا قیام، پیٹرول، قدرتی گیس کی تلاش کے لیے مشترکہ جدوجہد، پھر تینوں ممالک کے درمیان ڈاک تار کی وہی شرح نافذ کرنا جو اندرون ملک ہے، تینوں ممالک کے درمیان پہلے ہوائی سفر کی سہولت بڑھانا، پھر ایک اچھی فضائی کمپنی کا قیام، بحری جہازوں کے میدان میں باہمی اشتراک و تعاون، پھر زرعی مواصلات کی تعمیر و ترقی کا جائزہ، اور علاقائی سیر و سیاحت کی ترقی اور توسیع کے لیے ضروری
انتظامات کرنا، تینوں ممالک کے درمیان سفر کو آسان کرنا، صنعتی اور تکنیکی میدانوں میں تینوں ملکوں کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ثقافتی میدان میں قریبی تعاون استوار کرنا اور ایک دوسرے کے طلباء کو تعلیمی وظائف فراہم کرنا۔ اضافی فائدہ یہ ہوا کہ یہ معاہدہ اگرچہ صرف اقتصادی اور ثقافتی تعاون کی غرض سے کیا گیا تھا، لیکن اس معاہدے سے علاقے کے سیاسی موقف کو بھی بہت تقویت پہنچی، اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایران اور ترکی نے پاکستان کی اخلاقی، سفارتی، فوجی اور مادی امداد بھی کرنے میں کوئی کسر نہ رکھی، اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی ایران اور ترکی نے پاکستان کی اخلاقی مدد کی، اور پاکستان نے بھی قبرص کے سوال پر ترکی کے نقطۂ نظر کی حمایت کی۔ پھر ہے جی تنظیمی ڈھانچہ۔ علاقائی تعاون برائے ترقی کے جو رکن ممالک کے درمیان لگاتار رابطہ قائم رکھنے کے لیے 3 ادارے قائم کیے گئے، ان کے درمیان یعنی کمیونیکیشن رکھنے کے لیے 3 ادارے قائم کیے گئے۔ پہلا ادارہ جو تھا وہ تھا وزارتی کونسل اور علاقائی منصوبہ بندی کی کونسل، دوسرا، اور تیسرا ہے سیکریٹریٹ۔ ٹھیک ہے، علاقائی وزارتی کونسل سب سے زیادہ بااختیار ادارہ تھا، جس رکن ممالک کے ذریعے وزرائے خارجہ اور چند دیگر وزراء شامل ہوتے تھے، جس میں یعنی یہ جو علاقائی وزارتی کونسل ہے یہ سب سے زیادہ بااختیار تھا، جس میں رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور دیگر وزراء شامل ہوتے تھے۔ تینوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطہ رکھنے کا یہ ذمہ دار تھا، اور یہ تمام ضروری امور کے بارے میں فیصلہ کرتا تھا۔ وزارتی کونسل ذیلی کمیٹیاں مقرر کر سکتی تھی جو کہ مختلف امور کے بارے میں رپورٹیں تیار کرتی تھی۔ پھر سیکریٹریٹ کا کام تنظیمی خدمات سر انجام دینا تھا۔ سیکریٹریٹ نے اپریل 1965 سے تہران میں کام شروع کیا، بعد میں اس کو انقرہ منتقل کیا گیا۔ سیکریٹریٹ کے عملے کا انتظامی سربراہ سیکرٹری جنرل کہلاتا تھا۔ اس کے عہدے کی میعاد 3 برس تھی۔ اس کے پہلے پاکستانی سیکرٹری جنرل کا نام مسرت حسین زبیری تھا، جنہوں نے مارچ 1968 میں اپنا عہدہ سنبھالا، اور وقتاً وقتاً تینوں ملکوں کے سربراہوں کی کانفرنس بھی منعقد ہوتی تھی۔ کارکردگی یعنی اس کا کام کیسا تھا، یا اس تنظیم کی کارکردگی کیا رہی۔ اس معاہدے کے تحت تینوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھتا رہا، ایک دوسرے کو فنی تربیت کے مواقع مہیا کرتے رہے، پھر ایک دوسرے ممالک کو تربیتی سہولتیں، پھر تعلیمی وظائف بھی دیے گئے، یعنی تینوں پاکستان، ترکی اور ایران تینوں نے۔ پھر 1974 میں ایران کی حکومت کی درخواست پر پاکستان نے گندم کی کثیر مقدار ایران روانہ کی، اور ایران نے مختلف صنعتی منصوبوں کے لیے پاکستان کو نرم شرائط پر قرضے دیے۔ اس معاہدے کی روشنی میں جو صنعتیں مشترکہ منصوبوں کے لیے منتخب کی گئیں، ان میں کھاد، کیمیکل، کاریں، آئرن، اسٹیل، بجلی کا سامان، جہاز رانی، کوئلہ، ادویات، بینک نوٹوں کے کاغذ کی تیاری اور زراعت اور بجلی سے متعلق صنعتیں شامل ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے جی کہ علاقائی تعاون برائے ترقی نے پاکستان، ایران، ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا، اور ایسے تعلقات قائم ہوئے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ممکن تھا کہ اسی معاہدے میں مزید اسلامی ممالک بھی شرکت اختیار کر لیتے، اور اس طرح یہ مسلم ممالک کی ایک مضبوط تنظیم بن جاتی، اقتصادی اور ثقافتی، لیکن ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد یہ تنظیم پس منظر میں چلی گئی۔ اگلی جو تنظیم ہے وہ ہے اقتصادی تعاون کی تنظیم یا ایکو۔ اس کو کہتے ہیں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ اس کا قیام علاقائی تعاون برائے ترقی کا ادارہ رکن ممالک میں سیاسی تبدیلیاں بالخصوص ایران میں رونما ہونے والے انقلابی جو اسلامی انقلاب تھا اس کے بعد بے اثر ہو گئی جب، تو پھر 5 برس کے بعد ایران نے اس معاملے میں دلچسپی لی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ پھر اس طرح کی تنظیم بنائی جائے۔ چنانچہ اس کی خواہش پر RCD کو 1985 میں دوبارہ فعال بنایا گیا، البتہ اس کا نام اب بدل کر اقتصادی تعاون کی تنظیم یا ایکو یا اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن رکھ دیا گیا، اور یہ ایک نئی اقتصادی تنظیم RCD کا
یعنی ایک نیا ڈائمنشن تھا۔ رکن ممالک ابتدا میں یہ تنظیم صرف پاکستان، ایران، ترکی پر مشتمل تھی۔ دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس کی وسط ایشیا کی 6 اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں، جو تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغیزیا، آذربائیجان ہیں۔ ان کی خواہش پر ان کو بھی ایکو کا ممبر بنا دیا گیا۔ افغان مجاہدین کی حکومت قائم ہونے کے بعد وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اس کا پہلا سربراہی اجلاس جو تھا وہ 1993 کو استنبول یعنی ترکی کے شہر میں ہوا، اور رقبہ اور آبادی ایکو مسلمان ملکوں کی سب سے بڑی اقتصادی اور ثقافتی تنظیم ہے۔ اس کا کل رقبہ 70 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔